کوئی بھی ملک اپنی ترقی کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب اس کے شہری بھوک سے بلک رہے ہوں۔ 2024 کے عالمی بھوک انڈیکس میں بھارت کی پوزیشن 125 ممالک میں 111 سے بھی نیچے رہی ہے۔ یہ ایک ذلت آمیز کارکردگی ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بھارت میں لوگوں کو کافی اور معیاری خوراک میسر نہیں ہے۔ حکومت کے پاس غریب کو روٹی دینے کا پیسہ نہیں ہے، مگر وہ اربوں روپے صرف راکٹس لانچ کرنے پہ خرچ کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں لاکھوں لوگ یومیہ $2.15 سے بھی کم پر گزارا کرنے پہ مجبور ہیں۔ یہ وہ غربت ہے جہاں زندگی بچانے کے لیے ایسے کام کرنے پہ لوگ مجبور ہو جائیں جو ہماری سوچ سے باہر ہے۔ کئی رپورٹس سے یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ غربت کے مارے لوگ نکاسی آب اور چوہوں اور کچرے میں سے اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، اور ایسے افراد کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ ہے یہ لوگ فاقہ کشی سے بچنے کے لیے خطرناک خوراک پہ انحصار کرنے پہ مجبور ہیں۔ یہ بھارت کے نام پہ ایک دھبا ہے۔ بھارت دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں 1% سب سے زیادہ امیر افراد کے پاس ملک کی 40% کا مجموعی حصہ ہے دولت کا، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ترقی کا سارا فائدہ صرف چند مٹھی بھر سرمایہ داروں کو مل رہا ہے جنہیں حکومتی سرپرستی حاصل ہے۔ یہ معاشی عدم مساوات ایک وقت کا بم ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ کسانوں کی خودکشی کوئی مسئلہ نہیں، یہ ریاستی قتل ہے۔ وہ کسان جو ملک کا پیٹ بھرتا ہے اسے قرض کے جال میں پھنسا کے خودکشی پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی قتل عام ہے جسے بھارتی حکومت نے نظام کی ناکامی کے نیچے دبا دیا ہے۔ 1995 سے آج تک اعداد و شمار پہ نظر ڈالیں تو 3,80,000 سے زیادہ کسانوں اور زرعی مزدوروں نے اپنی جان لے لی ہے، اور یہ اعداد و شمار کسی جنگ میں ہونے والے نقصان سے بہت زیادہ ہے۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے تازہ ترین اطلاعات اور اعداد و شمار کے مطابق بھی بھارت میں روزانہ اوسطاً 28 سے 30 کسان اور زرعی مزدور خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ وہ سچائی ہے جو ان کے بڑے بڑے میڈیا چینلز آپ کو کبھی بھی نہیں دکھائیں گے۔ ان خودکشیوں کی بنیادی وجوہات میں منافع بخش فصلوں کی قیمت نہ ملنا، زرعی قرضوں کا بوجھ اور اکثر فصلوں کی تباہی بھی شامل ہے۔ یہ اس بات کا شاخسانہ ہے کہ حکومت کی تمام تر توجہ بڑی کارپوریٹ کمپنیز اور شہری ترقی پہ مرکوز ہے، جبکہ ملک کے بنیادی شعبے اور غریب کسان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ حکومتی قرض معافی کے اعلانات اکثر سیاسی ڈرامہ ثابت ہوتے ہیں جن کا فائدہ چھوٹے کسانوں کو کم ملتا ہے۔ بھارت کا تعلیمی نظام ایک دھوکہ ہے اور نوجوانوں کی بے روزگاری ایک قابو سے باہر ہو چکی ہے۔ بھارت کے نوجوان نسل جسے ان کا سب سے بڑا اثاثہ کہا جاتا ہے آج بے روزگاری کی زہر سے مر رہی ہے۔ 15 سے 29 سال کی عمر کے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق بھی شہری علاقوں میں تعلیم یافتہ نوجوانوں میں بے روزگاری 15 سے 20% تک رہتی ہے۔ ہر سال کروڑوں نوجوان انجینئرنگ، میڈیکل اور آرٹس کی ڈگریاں لے کر نکلتے ہیں، لیکن 90% سے زیادہ ان کو ان کی قابلیت کے مطابق نوکریاں نہیں ملتی۔ انہیں مجبوری میں چوکیدار، ٹیکسی ڈرائیور یا معمولی سیلز مین بننا پڑتا ہے۔ یہ انسانی وسائل کا سب سے بڑا زیاں ہے۔ ملک کے دیہی اور شہری سرکاری اسکولوں کی حالت انتہائی خراب ہے۔ تعلیم صرف امیروں کا کھیل ہے، اور تعلیم کی زبوں حالی کے نتیجے میں کروڑوں بچے پرائمری اسکول کی تعلیم نہیں مکمل کر پاتے۔ یہ کیسی سپر پاور ہے جو اپنی نسلوں کو جہالت کے اندھیروں میں دھکیل رہی ہے۔ بھارت کے سوچھ بھارت کے دعوے صرف پوسٹرز تک محدود ہیں۔ بنیادی صفائی اور صحت کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایک وقت میں تقریباً 60 کروڑ افراد کے پاس گھر میں ٹوائلٹ نہیں تھا، جو دنیا میں سب سے بڑی تعداد تھی۔ حالانکہ ٹوائلٹ بنائے گئے، لیکن ان کی پائیداری اور پانی کی فراہمی آج بھی ایک بڑا سوال ہے۔ کھلے میں رفع حاجت کرنا نہ صرف صحت کے لیے نقصان دہ بلکہ خاص طور پہ خواتین کی عزت اور حفاظت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایک ملک جو خواتین کے تحفظ کی بات کرتا ہے وہ انہیں بنیادی شرم و حیا کا ماحول بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ بھارت کے بڑے شہر دنیا کے سب سے زیادہ آلودہ شہروں میں شامل ہیں۔ نئی دہلی میں ہوا کی آلودگی اکثر خطرناک سطح پہ ہوتی ہے۔ زہریلی ہوا میں سانس لینا ہر شہری کے لیے ایک سست موت ہے۔ کروڑوں شہری آج بھی صاف اور محفوظ پانی پینے سے محروم ہیں، اور آلودہ پانی پینے کی وجہ سے ہر سال ہزاروں بچے اور بڑے جو ہیں پیٹ کی مہلک بیماریوں کا شکار ہو کے مر جاتے ہیں۔ غریبوں کے لیے سرکاری اسپتال موت کا گھر بن چکے ہیں۔ بھارت صحت پر اپنی مجموعی GDP کا بہت کم حصہ خرچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے صحت کا نظام عالمی معیار کے قریب بھی نہیں ہے۔
تو یہ تمام مسائل اور اعداد و شمار چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ بھارت کی ترقی صرف دکھاوا ہے، پروپیگنڈا اور جھوٹ ہے۔ یہ تمام مسائل عوامی فلاح پر خرچ ہونے کی بجائے چند امیروں کی جیبوں اور نام نہاد قومی وقار کے منصوبوں پہ لٹائے جا رہے ہیں۔ ایک ملک جو اپنے غریبوں کو بھوک، بیماری اور جہالت سے نہیں بچا سکتا، کبھی بھی عالمی طاقت نہیں بن سکتا۔ بھارت کی یہ ترقی صرف اس لیے دکھائی جا رہی ہے تاکہ ان کے اندرونی ناکامیوں کو چھپایا جا سکے، اور جب تک بھارت کی حکومت ان بنیادی زخموں پہ مرہم نہیں رکھے گی، تب تک ان کے تمام دعوے دنیا کے سامنے ایک کھوکھلا مذاق رہیں گے، اور یہ جھوٹ کا محل کسی وقت بھی چکنا چور ہو سکتا ہے۔ مجھے کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔